نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے متعلق اور ان کی خلافت سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس طرح سے خلیفہ بنایا گیا اور پھر ان کی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ عفان کے بیٹے تھے، بڑے مالدار شخص تھے عفان، لیکن حضرت عثمان کی عمر بہت کم تھی جب ہی ان کے والد عفان کا انتقال ہو گیا، اور بہت ہی کم عمری میں حضرت عثمان کے پاس کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور ان کے پاس مال تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی سے سادگی رکھی تھی، اسی طرح سخاوت رکھی تھی، اور یہ عیش و عشرت کی زندگی سے بچا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے اس مال کو اور بزنس میں لگایا، مال بڑھایا، اور اسی زمانے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کی دوستی ہو گئی حضرت ابوبکر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مردوں میں اسلام قبول کیا، اور پہلے ہی دن کچھ صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت دی، جس میں حضرت عثمان بھی تھے، اور حضرت عثمان چونکہ ان کے دوست تھے اور بڑی پاکیزہ طبیعت کے انسان تھے، انہوں نے بھی پہلے ہی دن اسلام کو قبول کر لیا۔ لہٰذا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھل کر دعوت دی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گھر سے شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تمہاری نکاح میں ہیں ان کو طلاق دے دو۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو بیک وقت طلاق ہوئی، ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ تو جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ ابو لہب نے اللہ کے نبی کو صرف اسلام کے خاطر، اللہ کی دعوت دینے کے خاطر ان کی بیٹیوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، تو حضرت عثمان نے، جو اس وقت بہت بڑی شخصیت تھی، بڑے مالدار تھے اور بڑے عزت دار شخص تھے، انہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، آپ نے حضرت عثمان سے ان کا نکاح کرا دیا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سنا تھا کہ حضرت عثمان اگرچہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن مشرکین مکہ ان پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے، پیسے والے تھے، عزت دار تھے۔ شروع میں وہ لوگ غریبوں کو خوب ٹارچر کرتے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے تو ان کو اس سے بہت زیادہ جلن ہوئی، بہت ان کو یہ حضرت عثمان کے متعلق بہت ان کے دل میں کینہ پیدا ہوا، اور حضرت عثمان کا چچا تھا ایک، وہ حضرت عثمان پر ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے کہ عام مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، جس میں حضرت عثمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ یہ سر فہرست تھے۔ جب انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی ہے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب حبشہ پہنچے ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی نے پہلے انہیں بتایا تھا کہ وہاں کا بادشاہ اچھا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ لہٰذا حبشہ کا بادشاہ اس نے مسلمانوں کی مدد بھی کی، اور مشرکین مکہ نے کچھ چالیں چلی، ان کا بھی جواب دیا۔ بہرحال اللہ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کئی سالوں تک حبشہ میں رہے۔ تو سب سے پہلے جو ہجرت کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کی تھی، ان کے بعد حضرت عثمان نے ہجرت کی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں پر دوسروں کو کھڑا کیا، بلکہ اپنی بیٹی بھی اس ہجرت میں شامل تھی۔ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کیا ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چند سال حبشہ میں رہے، پھر ایک افواہ اٹھی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے، تو حضرت عثمان واپس مکہ چلے گئے، پتہ چلا یہ تو افواہ تھی، بلکہ اور سخت ہو گئے، وہ تو اسلام کے خلاف ہو گئے۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ سالوں کے بعد پھر مدینہ کی ہجرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ اب ہم یہاں پہ سنیں گے کہ حضرت عثمان کو عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے، اور اسی طرح حضرت عثمان کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے، وہ سمجھیں گے آج انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے تو مدینہ اس وقت بہت ہی غریب آبادی تھی، مسلمان اس وقت بہت غریب تھے، اور پورا پیسہ، پورا مال اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، مدینہ کے یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو حجاز کا علاقہ ہے، یہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی، آج بھی ہے، لیکن اس کے الٹرنیٹ نکل چکے آج۔
کچھ سالوں پہلے تک ہم اکثر یہ سنتے ہوں گے، بولتے ہوں گے کہ وہاں پہ کولڈ ڈرنک سستا ملتا ہے، پانی مہنگا ملتا ہے. تو پانی کی بڑی قلت تھی، مدینہ والے بڑے پریشان تھے، مسلمان غریب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبے میں یہ کہا کہ کون ہے جو مدینہ والوں کے پانی کا انتظام کرے. اللہ کے نبی نے بشارت سنائی. حضرت عثمان فوراً اللہ اس کے رسول کے وعدے پر کھڑے ہوئے، اور ایک یہودی کا باغ تھا جس میں پانی بہت میٹھا تھا، کنواں بہت اچھا تھا اس کے پاس گئے. کہنے لگے کنواں فروخت کرتا ہے، یہ باغ فروخت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، اس کو معلوم پڑ گیا کہ مسلمانوں کو ضرورت ہے پانی کی. اس نے کہا نہیں، میں فروخت نہیں کرتا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، بچپن سے تجارت بزنس ان کے خون میں تھا. ان کو معلوم ہے سامنے والا لالچی ہے، اس کو پیسہ چاہیے، لیکن مجھے تو جنت چاہیے. تو حضرت عثمان نے کہا اچھا ایک کام کر لے، ٹھیک ہے بیچ مت، آدھا کنواں بیچ دے. اب آدھا کنواں کیسے بیچے گے؟ ایک دن تو پانی کا استعمال کرنا، دوسرے دن میں پانی کا استعمال کروں گا، ایک دن والا مسئلہ، اور قیمت پوری لے لے. یہودی کو بات سمجھ میں آ گئی، ہاں اچھی بات ہے کہ کنواں تو میرے پاس ہی رہے گا، اور ایک دن صرف پانی کا استعمال کریں گے، اور ملکیت تو میری رہے گی. تو اس نے ڈیل قبول کر لیا. اب جس دن حضرت عثمان کا جو دن مقرر تھا، تو حضرت عثمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عام مسلمانوں کے لیے اس کنویں کا پانی جو ہے وقف کر دیا کہ جس کو جتنا پانی پینا ہے پیو. اور وہ یہودی جو تھا وہ حضرت عثمان کے اس ڈیل میں شامل ہونے سے پہلے پانی بیچا کرتا تھا. اب جس دن حضرت عثمان کی باری ہے اس دن تو سب مسلمان جو ہے اپنا پانی لے لے ہوئے، اور دوسرے دن کوئی لینے نہیں آوے. تو اس نے سوچا ہے تو گھاٹے کا سودا ہو گیا. تو حضرت عثمان نے سے کہا، ایسی قیمت بتائی. حضرت عثمان کو کہنے لگے کہ پورا لے لو، آپ باغ بھی لے لو اور کنواں بھی لے لو. اور قیمت اتنی بتائی کہ اس میں 10 باغ اور 10 کنویں آ جائیں گے. لیکن چونکہ مدینہ والے کی سہولت وہاں پہ تھی، نزدیک تھا، پانی بھی اچھا تھا، حضرت عثمان نے 30,000 درہم میں، اس زمانے میں 30,000 درہم اس کو دیے اور وہ کنواں خریدا. اور اسی دن کہا یہ اللہ اس کے رسول کے لیے وقف ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا دوستو، اس زمانے میں جتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا وہ تو اٹھایا. آج بھی جو عثمان ابن عفان ہوٹل ہے وہ اسی جگہ پر ہے، اور آج اس کی جو انکم ہے جو حضرت عثمان ہی کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، وقف ہے وہ آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. 500 ملین ریال سالانہ انکم ہے اس کی، ہم حساب لگا کے تھک جائیں گے. اور جو سعودی کی گورنمنٹ ہے وہ حضرت عثمان کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو پیسہ آتا ہے، جو ریونیو آتا ہے، اس کو غریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی ان کے جو ہے یہ پیسے جاتے ہیں، اور اسی طرح اس سے اور پراپرٹیاں خریدتے ہیں. آج جو ہے سعودی کے اندر اس کے اطراف میں حضرت عثمان کے نام سے اتنی پراپرٹیاں ہے دوستو، آج تک صدقہ جاریہ کے حساب سے ان کا اللہ رب العزت نے مال کو قبول کر لیا ہے. اسی لیے حضرت عثمان کو عثمان غنی کہتے. اور یہ ایک موقع نہیں تھا، یہ موقع تو وہ تھا جب جو ہے بہت غربت تھی. اس کے علاوہ بہت سارے موقع ہیں. بہرحال یہ حضرت عثمان کی جو ہے فیض آج تک لوگوں کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک پہنچے گا. تو ایسے شخص کو خلیفہ بنایا گیا جو لگانے والا ہے. آج لوگ کرسی اس لیے چاہتے ہیں، لیڈرشپ اس لیے چاہتے ہیں کہ مجھ کو مل جائے. اس لیے دوستو آج کا ماحول اور آج کا ہر جگہ کا، کسی ایک ملک کا خاص نہیں ہے الا ماشاءاللہ، کہ جو کرسی پہ بیٹھتا ہے، جو لیڈر بن جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس چھوٹے سے عرصے کے اندر، یہ 5 سال میں 3 سال میں کس طرح سے میری 7 پشتے بیٹھ کر کھائے اس کا میں انتظام کر لوں. اور غریب تو اور غریب ہوتا جا رہا ہے، اور غریب کو چاہ رہے کہ غریب ہی رکھا جائے، غریب کو غریب ہی رکھا جائے. 500 روپے اس کو دیے جائے مہینے کے، اور اس کے نام پر 50,000 ہزار اور 5 لاکھ وصول کیے جائیں. یہی ہو رہا ہے. بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا کام مدینہ والوں کے لیے کر گئے. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ جب جنگ بدر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ حق اور باطل کی سب سے پہلی جنگ، اور اللہ رب العزت نے اس میں فتح عطا فرمایا مسلمانوں. حضرت عثمان اس میں شریک نہیں ہو پائے. جنگ بدر میں حضرت عثمان نہیں تھے. وجہ حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اس وقت ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی. اللہ کے نبی نے خود منع فرمایا کہ تم ان کے پاس رہو. یہاں پر اللہ کے نبی ایک چیز یہاں بتانا چاہ رہے ہیں، اسلام کا مزاج، کہ اسلام کے حکموں کے اندر کامیابی ہے، اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنے پر کامیابی نہیں ہے. جب آپ کو کہا جائے رک جاؤ تو رکنا ہے، جب آپ کو کہا جائے نکل جاؤ تو نکلنا ہے. جیسے ہم نے رمضان میں دیکھا کہ رمضان کا روزہ رکھو، اب جب تک حکم ہے وہ نیکی ہے. اب عید کے دن کوئی روزہ رکھے تو حرام کام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے رکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کو جیت کر کے لوٹے ہیں فتح کے ساتھ. حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا. اب مسلمان بڑے خوش تھے، لیکن جب یہ معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، مسلمان بھی غمگین ہوئے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گویا ڈپریشن میں چلے گئے. 2 وجہ، ایک تو یہ کہ اپنی محبوب بیوی اس کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے نرم مزاج تھے، بڑے نرم دل کے شخص تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل دنیا سے کٹے کٹے رہنے لگے. کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے
اتنے غمگین کیوں ہے؟ تو کہنے لگے ایک وجہ تو یہ ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میرا رشتہ تھا میری بیوی کی وجہ سے، سسرالی رشتہ تھا، وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، اس لیے جو میں بڑا غمگین ہوں۔ اللہ کے نبی تک بات پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت عثمان کو بلایا اور اپنی دوسری بیٹی کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والا۔ حضرت رقیہ ایک نور ہے، حضرت کلثوم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی دوسری بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ اب یہ آگے کی اور ایک بات ہے، جب حضرت کلثوم کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی، حضرت فاطمہ تو حضرت علی کے نکاح میں تھی، مطلب ایسی بیٹی جس کا نکاح میں کروا سکتا تھا تو میں عثمان سے اس کا نکاح کراتا۔ اتنی فضیلت والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب دوستو آپ کو ایک ایک موقع بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان کو اللہ رب العزت نے کس طرح سے ان کو اور ان کے مال کو قبول کیا۔ غزوہ تبوک اسلام کی سب سے آخری جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے، اس کے بعد بہت سی جنگیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جس غزوے میں نکلے یہ آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک، اور بہت خطرناک غزوہ تھا۔ اس میں مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب تھے، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کی پوری تفصیل سناؤں گا، رمضان میں اس کے متعلق ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے ایسا حال تھا کہ کھجور کے باغات پکے پکائے تھے اور مسلمانوں پر بہت قرضہ تھا۔ اب جو ہے اگر یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو کھجور جو ہوتی ہے یہ پکنے کے بعد گرتی ہے اور نیچے ریت ہوتی ہے، اور ریت میں ایک بار کھجور گر گئی تو ختم۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے کہا کہ نکلنا پڑے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا نکلنا پڑے گا، لیکن مسلمانوں کے حالات بہت خستہ تھے اس وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آدھا سامان، جتنی بھی ان کی جو ہے پراپرٹی تھی، جو بھی کچھ تھا، اس کا آدھا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان دے دیا، ہر چیز دے دی، لیکن حضرت ابو بکر و عمر کے پاس حضرت عثمان کے اتنا مال نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بہت سے غریب تنگ دست لوگ ہیں، ان کی مدد کرو، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، مختلف تعداد آتی ہے دوستو، سامان سے لدے ہوئے 500 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے، سامان سے لدے ہوئے 200 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے، اور کئی ہزار درہم اس کی بھی تعداد ملتی ہے روایت میں۔ یعنی گویا دوستو تبوک جانے والے جو غریب تھے ان کا تمام کا خرچہ حضرت عثمان نے سنبھالا۔ پھر جب تبوک پہنچے ہیں، جنگ تو ہوئی نہیں، جو روم کا بادشاہ تھا وہ ڈر گیا کہ مسلمانوں کے کچھ نہ ہو کر اتنی ہمت دکھا رہے، ہم مدینہ پہ حملہ کرنے والے تھے، یہی ہمارے پاس آ گئے، ڈر گیا روم کا بادشاہ۔ اب جب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے تو پھر جو ہے لشکر بڑا تھا، تقریباً 30,000 بھی بتایا جاتا ہے کہ 30,000 کی تعداد تھی۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا مسلمان جو ہے اس وقت بھی ان کے لیے اناج وغیرہ کافی نہیں تھا، حضرت عثمان نے پھر جو ہے ایک جن کو مدینہ کی طرف روانہ کیا اور خود بھی جو ہے نکل گئے، اور پھر کچھ عرصے میں یعنی 2-3 دن کے اندر اس سے زیادہ سامان جتنا دیا تھا اور لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا اور اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگے مسلمانوں اللہ کی مدد اللہ رب العزت نے بھیجی ہے، عثمان نے اور مال لے کر آیا تمہارے لیے۔ پھر حضرت عثمان جب آئے ہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی کرے، کوئی بھی عمل کرے، اللہ اس پر اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے خلیفہ۔ اب انشاءاللہ اور بھی ان کی چند چیزیں ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کے زمانے کے اندر، ان کا زمانہ خلافت بھی لمبا تھا، 12 سال کا تھا تقریباً، لیکن سب سے پہلے اسلامی خلافت کے اندر بغاوت جو ہوئی انہی کے زمانے میں ہوئی ہے، اور پھر ان کی شہادت کیسے ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم سنیں گے سمجھیں گے۔ یہ سننے اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہماری زندگی کے اندر بھی صحابہ کرام والے جذبات اور اعمال آ جائے۔ حضرت عثمان کو اس دنیا سے جا کر کئی 100 سال ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا فیض آج تک رکھا ہے ان کی نیت کی بنیاد پر۔ اگر ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہم بھی جو ہے دین کو، اسلام کو، مسلمانوں کو کچھ نفع پہنچائے اپنی ذات سے، ضروری نہیں مال سے ہی، ہم اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے، کسی بھی چیز سے، اپنے ہنر سے بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہماری بھی نیت ہو تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی قیامت تک کا اجر جاری کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ ایک اعلان یہ تھا کہ حاجیوں کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو گئے ماشاءاللہ۔ آخری جوڑ حاجیوں کا مسجد عمر میں کل رکھا گیا عصر سے عشاء تک، اس میں مستورات کا بھی انتظام ہے، تو جو ہمارے یہاں سے حاجی جانے والے ہیں اس جوڑ میں شریک ہو۔ اور ایک درخواست یہ ہے کہ جو لوگ اس سال نہیں جا رہے لیکن ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال جائیں گے یا اس کے آئندہ سال جائیں گے، تو وہ لوگ بھی، ایسے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس جوڑ کے اندر۔ مسجد عمر رابڑی میں عصر سے لے کے عشاء تک کا جوڑ ہوگا، تو جو لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے حج کر سکتے ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے، اگرچہ وہ اس سال نہ جا رہے ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔